زرداری اور مولانا وغیرہ مفت میں تیسمار خان بن رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ہم نے گرا دی۔ امریکی سازش کا بیانیہ اتنی ہی بڑی بکواس ہے جتنی کہ زرداری کی منصوبہ بندی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اپنی ساکھ داو پر لگا کر اسٹیبلشمنٹ نے ان کی پارٹی بنوائی، ان سے دھرنے کروائے، انہیں عدالتوں، الیکشن کمیشن اور نیب سے بچایا۔ اس کے باوجود عمران خان مرکز اور پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکتے تھے، لہٰذا باپ پارٹی، کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے بازو مروڑ کر ان کے ساتھ اتحاد بالجبر پر مجبور کرایا گیا۔ اس کے بعد بھی ان سے حکومت چل نہیں پا رہی تھی اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروانا ہوتا یا پھر اعتماد کے ووٹ وغیرہ کا مرحلہ ہوتا تو ایجنسیوں کے ذریعے ممبران پارلیمنٹ کو بلاتے اور کام چلواتے۔ تنگ آ کر اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت کو فراہم کردہ غیر قانونی اور غیر آئینی سپورٹ سے دستکشی اختیار کر لی۔ چنانچہ عمران خان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ حکومت گرنے کے بعد اتحادیوں کے پاس دو رستے تھے، ایک یہ کہ وہ اسمبلی تحلیل کر کے فوری انتخابات کی طرف آتے اور دوسرا یہ کہ وہ مرکز اور پنجاب میں اپنی حکومت بناتے۔ تب زرداری صاحب اور مسلم لیگ نون کی یہ رائے بنی کہ انہیں فوری الیکشن میں جانے کی بجائے اپنی اتحادی حکومت بنانی چاہیے۔ زرداری نے اس کے لیے مختلف دلائل تراشے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوری انتخابات سے پیپلز پارٹی گھبراتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ مرکز اور پنجاب تو دور کی بات، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر سندھ بھی انہیں مشکل سے واپس ملے گا۔ اسی طرح انہوں نے پرویز الہی کو ساتھ ملا کر پنجاب میں بھی بالواسطہ اپنی حکومت بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، جو آخری وقت میں بوجوہ خراب ہوا۔ تین بڑی جماعتوں نے مگر ہوس اقتدار میں نہایت غلط فیصلے کیے اور اپنے عمل سے یہ سبق دیا کہ پچھلے 5 سال کی مار سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مثلاً ان تین بڑی جماعتوں نے آپس میں وزارتوں کی بندر بانٹ شروع کر دی۔ تمام اہم مناصب نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے لے لیے۔ مولانا پی ڈی ایم کے صدر تھے اور اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا کر زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر حکومت سازی کرتے، لیکن جب سے حکومت ملی ہے تب سے مولانا نے پی ڈی ایم کا کوئی اجلاس نہیں بلایا۔ انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کو جائز حصہ دلوایا، نہ محمود خان اچکزئی کو اور نہ ہی اختر مینگل کو۔ دوسری طرف زرداری نے اپنے لیے تو سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اے این پی جو ان کی خاطر پی ڈی ایم سے نکلی تھی اور جس کے ایمل ولی نے بلاول وزیر اعظم تک کے نعرے لگوائے کو کوئی اہم وزارت تو کیا پختونخوا کی گورنرشپ بھی نہ دلوا سکے۔ ادھر عمران خان نے امریکی سازش کا ایک بیانیہ گھڑ لیا، لیکن اس ڈھول کو اس قدر پیٹا کہ عام آدمی اس پر یقین کرنے لگا۔ تیسری طرف حکومت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، بیانیہ بنانا تو دور کی بات، حکومت ملنے کے بعد کبھی یہ لوگ آپس میں بیٹھے ہی نہیں۔ تمام اتحادی جماعتوں کی سرگرمیوں کا مرکز و محور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مناسب سمیٹنا ہے۔ 3 ماہ ہو گئے لیکن پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان کے گورنرز پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ چیئرمین نیب زرداری صاحب اپنا کوئی نیا جاوید اقبال لگوانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اپنا چیئرمین نیب چاہتی ہے۔ فرح خان، بشرا بی بی، مانکا خاندان اور کئی وزراء کے خلاف فائلوں کے انبار لگے ہیں۔ توشہ خانہ کیس تیار ہے، لیکن نیب کا چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے حکومت آج تک ان کے خلاف کیسز دائر نہ کرا سکی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زرداری صاحب وغیرہ کی ترجیح پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بنانے سے زیادہ اپنے کیسز ختم کرانا ہے۔ وزیروں، مشیروں اور معاونین خصوصی کی فوج ظفر موج بن گئی ہے۔ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ طارق فاطمی جیسے معاونین خصوصی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان جھوٹ پر مبنی امریکی سازش کا چورن اچھی طرح بیچ سکے، لیکن حکومت سچ کو بھی کیش نہ کرا سکی۔ وہ سیاست سازشی تھیوری کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور حکومت ناقص میڈیا اسٹریٹجی کی وجہ سے قوم کو یہ سمجھانے میں بھی ناکام رہی کہ عمران خان نے معیشت کس حال میں چھوڑی تھی اور اس سے آئی ایم ایف کے کہنے پر مشکل فیصلے کیوں کرنے پڑے، جس کی وجہ سے عمران خان کی ناقص معاشی پالیسیوں کا ملبہ اس پر آ گرا۔ سب سے زیادہ کھلواڑ خارجہ محاذ پر کیا گیا تھا، لیکن وزیر خارجہ بلاول بھٹو جہاز لے کر پوری دنیا کی سیر پر نکلے۔ اتحادی حکومت کے مزے تو لوٹ رہے ہیں، لیکن حکومت کا دفاع کرنے نہیں آتے۔ جس پارٹی کو جو وزارت ملی ہے وہاں اس نے اپنی دکان لگا رکھی ہے۔ ہر سیاسی فیصلے کے لیے وزیر اعظم کو 10 طرف سے مشورہ لینا پڑتا ہے۔ لندن سے منظوری کے بعد پھر زرداری کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، پھر مولانا کے، پھر ایم کیو ایم کے اور باپ کے۔ اس حکومت میں قوت فیصلہ کے فقدان کا یہ عالم ہے کہ یہ آج تک قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ممبران کے استعفے منظور نہیں کرا سکی۔ اس کی وجہ بھی زرداری صاحب ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون پر دباؤ رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کا دروازہ کھلا چھوڑا گیا ہے اور وہ مسلم لیگ کو اس بات سے بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر ہر معاملے میں ان کی بات نہ مانی گئی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر متبادل بندوبست کر سکتے ہیں۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے فیصلے کا بھی لوگوں نے برا منایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ زرداری نے اپنے بیٹے کو، شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو اور مولانا نے اپنے بیٹے کو وزیر بنا دیا۔ یوں پی ٹی آئی نے ان جماعتوں کی موروثی اور خاندانی سیاست سے متعلق شور مچایا اور پنجاب کے ووٹرز نے جو غصہ نکالا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اتحادی قیادت اور وزیروں کی گردنوں میں جو سریا آ گیا تھا وہ کسی حد تک نکلا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ یا تو عمران خان کو دوبارہ گلے لگا لے گی یا پھر جواب دینے پر آ جائے گی۔
وہ اگر عمران خان کی گالم گلوچ اور دباؤ سے بلیک میل ہو گئی تو اس صورت میں باقی جماعتوں کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ تابعداری اور دوستی کی بجائے گالم گلوچ اور بلیک میلنگ کا طریقہ مؤثر ہے، چنانچہ وہ بھی پوری قوت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں نکلیں گی۔ اگر الیکشن کی طرف بات جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان کی جھوٹی کہانیوں کے جواب میں وہ سچی کہانیاں بیان کرے گی، اور ظاہر ہے یہ صورتحال بھی اس کے لیے نہایت مشکل ہوگی۔ چنانچہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ لاڈلے کو لاڈلا بنا دیا، جس کا اگرچہ امکان کم نظر آتا ہے، تو پھر صورتحال واضح ہو جائے گی، اور اگر حکومت کا اس طرح ساتھ دینا شروع کیا جس طرح عمران خان کا دیتی رہی تو پھر پی ٹی آئی بکھر جائے گی۔ دونوں صورتوں میں صورتحال واضح ہونا ضروری ہے۔